علامہ شہنشاہ نقوی صاحب یہاں بیٹھے ہیں، گو کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں 2 باتیں ضرور کروں گا، تو آپ اپنے دل کی بات ضرور کریں۔ جناب ڈاکٹر ذاکر نائک بھی فرشتے نہیں ہیں، انہوں نے کوئی ایسی بات کی، اہل سنت کے بعض طبقات کی طرف سے ایک گلہ مند تھا اور شکوہ کرنے والوں میں سے تھا۔ افسوس کی بات ہے، میں آپ لوگوں کو مزید ویڈیو دکھاتی ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ کراچی میں عظیم الشان کانفرنس منعقد کی گئی، جس میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب مہمان خصوصی تھے اور بہت زیادہ تعداد میں لوگ آئے ہوئے تھے، جس میں ہر قسم کے لوگ تھے، ان کے چاہنے والے بھی موجود تھے اور ان سے اختلافات رکھنے والے بھی موجود تھے، اور اہل تشیع میں شہنشاہ نقوی بھی موجود تھے، جنہوں نے کچھ وہ شکوے شکایات کی، اور ڈاکٹر صاحب نے بڑا پیارا جواب دیا ان کی بات کا، بڑی تحمل مزاجی سے ان کی بات کا جواب دیا، اور نہ صرف انہوں نے ان کو سمجھایا بلکہ پوری امت مسلمہ کو بہت ہی پیارا پیغام دیا، جو کہ آپ لوگ خود اس ویڈیو کو سن کے اندازہ لگا سکیں گے۔ تو یہ ویڈیو دیکھیں آپ۔ اصول ہے اسلام کا، اصول ہے کہ یکسانیت پہ آؤ اور چھوٹے چھوٹے بات پہ تفرق نہ پیدا کرو۔ جو آیت جو پڑھی تھی سورہ عمران کی سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103، سبحانہ و تعالیٰ کی رسی کو پکڑے، اللہ کی رسی ہے قرآن اور صحیح حدیث، اس کو پکڑو اور آپس میں مت بٹو، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم یکساں ہیں۔ میں فرقے بنانا حرام ہے، اور اہم مذہب ہے جس کے بانی امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، میں اللہ موسی اونول رحم اللہ سب کی عزت کرتا ہوں، میں وہ ہمیں دین سکھانے کے لیے آئے، لیکن اگر آپس میں کچھ اختلاف ہے تھوڑا سا، اس اختلاف کی وجہ سے ہم آپس میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی پوچھتے آپ کون ہے، آپ کو کہنا چاہیے میں ہوں مسلم، قال اننی مسلم۔ وہ مسلمان اللہ اور اللہ کے رسول بات کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، میں اسے بلاؤں گا، میرے خلاف ہے، مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں۔ سر کیا کہتے ہیں مسلمان بھائی، میں ہی صحیح ہوں، میں کہتا ہوں میں بھی صحیح ہوں، فرق سنیں، اکثر مسلمان کہتے ہیں میں ہی صحیح ہوں، میں کہتا ہوں میں بھی صحیح ہوں۔ اگر ہم قرآن پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے، اور جو مثال ہم پڑھیں گے ہمارے صحابہ کے بارے میں، اللہ کے رسول خلفاء راشدین کے بارے میں، کس طریقے سے وہ برتاؤ کرتے تھے، اختلاف تھا، لیکن اختلاف کا مطلب نہیں کہ جھگڑا کرو۔ سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس خطاب میں صرف ان کے چاہنے والے نہیں تھے بلکہ ان سے شکایات رکھنے والے بھی موجود تھے، اور ہم نے دیکھا کہ نہایت تحمل مزاجی سے ڈاکٹر صاحب نے ان کا وہ جواب دیا۔ ڈاکٹر صاحب نے جواب دیا کہ ہمیں یکسانیت کی طرف آنا چاہیے، تفرقوں میں نہیں پڑنا چاہیے، اور آپ کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں صرف ٹھیک ہوں، میں ہی صرف ٹھیک ہوں، بلکہ آپ یہ سوچیں اور یہ کہیں کہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں آئی ایم اونلی رائٹ، جبکہ میں کہتا ہوں کہ آئی ایم آلسو رائٹ، اور یہ بہت ہی پیاری بات کی انہوں نے، یہ بات کر کے انہوں نے سب کو عزت دی اور بڑی پازیٹیو بات کی انہوں نے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم سے پہلے جو مسلمان تھے وہ دنیا میں چوٹی پر تھے، بٹ افسوس کہ آج مسلمان جو ہیں وہ 25% ہیں، اور ہماری جو پاور ہے وہ بہت ویک ہو چکی ہے۔ اگر ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھیں، احادیث کو پڑھیں، اپنے نبی کے اسوہ حسنہ پر چلیں، تو پھر دوبارہ سے ہم وہ پاورفل فورس بن سکتے ہیں، اور دنیا کی کوئی طاقت ہم کو گرا نہیں سکتی، اور ہم فرقوں میں پڑھ کر آپس میں اختلافات کریں گے، جھگڑے کریں گے، تو غیر مسلم وہ ہم پر غالب آ جائیں گے، اور ہم سب مسلمان ہیں۔ ہم میں یکسانیت وہ 95% سے ابو ہے، اگر اختلافات ہیں تو وہ صرف 2%، 3% یا پھر 4%، اور ہم وہ ان چھوٹے چھوٹے اختلافات کو بیس بنا کر جھگڑوں میں بدل دیتے ہیں۔ تو ہمیں وہ اختلافات کو بیس بنا کر، ان چھوٹے چھوٹے اختلافات کو بیس بنا کر آپس میں جھگڑنا نہیں چاہیے، نہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا چاہیے، اور ہم انہی اختلافات کی وجہ سے ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، اور ہم اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ ایک مسلمان وہ دوسرے کو ٹھیک سے مسلمان نہیں سمجھتا، اور ہمیں اگر کامیاب ہونا ہے تو ہمیں متحد ہونا پڑے گا، ہمیں ایک ہونا پڑے گا، تاکہ ہم وہ پاورفل فورس بن سکیں۔ مزید اپڈیٹ کے لیے میرے ساتھ رہیے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔